بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین کرام، سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اوراق پلٹے جا رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی 7ویں قسط پیش ہے. آپ 7ویں مجلس میں شریک ہیں. اس میں ہم شروع میں 5 حضرات جو ایمان لائے، جو پہل کرنے والے السابقون الاولون ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے بعد ایمان لانے والے کچھ خاص حضرات کا تذکرہ کریں گے. گزشتہ مجلس میں آپ سن چکے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کی محنت سے کئی حضرات ایمان لائے، مگر میں یہاں ان خوش نصیب لوگوں کا خاص طور سے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں جن کو خواب یا کسی اور اشارے سے براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے دعوت پہنچی اور ایمان نصیب ہوا. یعنی کوئی آدمی ان کو دعوت دینے کے لیے بیچ میں نہیں آئے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے دعوت پہنچی. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. فرماتے ہیں ایک دن میں ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع و گہری آگ کی خندق کے کنارے میں کھڑا ہوں. میرے والد مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور میری کمر پکڑ کر مجھے کھینچ لیتے ہیں. میں نے یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. انہوں نے مجھے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ ہے جس میں تیرے باپ دادا تجھ کو شرک والے طریقے سے ڈالنے ہی والے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تجھے اس سے بچا سکتی ہے. یہ بات سن کر میں سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان قبول کر لیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا، اور مجھے ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا اور مجھے گھر سے نکال دیا. فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سب سے پہلے یہی گھر سے نکالے گئے تھے. المستدرک جلد 3 صفحہ 249، صور من حیات الصحابہ صفحہ 453. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجارت کی غرض سے بصرہ گیا. کیا دیکھتا ہوں ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ اچانک ایک راہب اپنی عبادت گاہ صومعہ سے یہ پکار رہا ہے اے تاجرو، تم میں سے کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں؟ میں نے کہا میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں. راہب نے کہا کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے کہا کون احمد؟ راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے. یہ مہینہ ان کے ظاہر ہونے کا ہے. وہ آخری نبی ہیں، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، پھر ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں جائیں گے، تو ضرور ان پر ایمان لانا. راہب کی اس گفتگو سے میرے دل میں خاص اثر ہوا. میں فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی نئی بات تو نہیں پیش آئی. لوگوں نے کہا وہ محمد
جو امین کہلاتے تھے، جن کو الصادق کہا جاتا تھا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پرانے دوست تھے۔ میں فوراً ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر میں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دین عطا فرما دیا۔ سور من حیات صحابہ صفحہ 486۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسلام لانے سے 3 روز قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید اندھیری اور شدید تاریکی میں ہوں۔ تاریکی کی وجہ سے کوئی چیز مجھ کو نظر نہیں آتی۔ اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ دیکھا تو زید بن حارثہ، علی بن ابی طالب اور ابو بکر رضی اللہ عنہم مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے خوش قسمت حضرات بھی ہیں جن کو ایسے لوگوں کے ذریعے ایمان نصیب ہو گیا جو خود بھی مسلمان نہیں تھے۔ 2 قصے ایسے بھی سنتے چلیے۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول دین۔ حضرت عفیف کندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے اور عطر کی تجارت کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منی میں تھا کہ ایک شخص آئے اور پہلے نہایت عمدہ طریقے سے وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک تقریباً 11 سال کا لڑکا آیا، اس نے وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے عباس سے پوچھا، یہ کون ہے اور یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میرے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ انہی کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی بن طالب بھی میرا بھتیجا ہے جو اس دین کا پیروکار ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہ لوگ انہی کے طریقے پر ہیں۔ حضرت عفیف کندی فرماتے ہیں، مجھے ان کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں، مگر اس وقت میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اس وقت ایمان قبول کر کے ان کے ساتھ چوتھا مسلمان ہو جاتا۔ تاریخ طبری جلد 1 صفحہ 82۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ادھر سے گزرے۔ حضرت جعفر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے جعفر سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ تم بھی اسی طرح عبادت کرو جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات پر مسلمان ہو گئے، اور محققین کہتے ہیں کہ وہ 25 یا 31 صحابہ کرام کے بعد مشرف اسلام ہوئے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 276۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہیں جن کو ان کی فطرت سلیمہ اور ان کے ضمیر نے ایمان کی دعوت دی، یعنی باہر کے بجائے اندر ہی کی طاقت نے ان کو کھینچ کر دربار نبوی میں پہنچا دیا۔ انہی خوش نصیبوں میں
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی اور حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تفصیل مشکل ہے، بس اجمالی طور پر حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سن لیجئے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابتدا ہی سے بت پرستی سے بیزار اور متنفر تھا۔ مجھے اس بات سے بہت حیرت ہوتی تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے اہل کتاب کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کر کے دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر دین کون سا ہے تاکہ میں اس پر عمل کر کے کچھ سکون حاصل کر سکوں۔ اس عالم نے کہا، آپ صبر کریں، پرانی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق مکہ میں ایک زبردست نبی پیدا ہونے والے ہیں جو لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف بلائیں گے۔ وہ سب سے افضل اور بہتر دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ ضرور ان کے طریقے کو قبول کر لینا۔ اس دن سے ہر وقت مجھے مکہ ہی کا خیال رہتا تھا، ہر آنے اور جانے والے سے مکہ کی خبریں دریافت کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملی۔ خبر ملتے ہی میں مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا اور مخفی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ میں نے کہا، اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بتوں کو چھوڑا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داری کو جوڑا جائے۔ میں نے کہا، اس بارے میں آپ کے ساتھ کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا، اب میں بھی آپ کا پیروکار ہوں اور آپ کا دین ماننے والا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ایمان قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت آپ اپنے وطن لوٹ جاؤ، جب ہمارے غلبے کا علم ہو اس وقت آ جانا۔ پھر میں اپنے گھر واپس تو آ گیا، مگر میرا دل مکہ مکرمہ میں ہی اٹکا رہ گیا۔ آپ کی خبریں دریافت کرتا رہا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس طرح 3 سال کے اندر بعض خوش نصیبوں کو دعوت کے ذریعے، بعض کو اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے اور بعض کو خوابوں میں اشارے کے ذریعے دعوت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا سچا اور برحق دین نصیب ہوتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ دعوت دیتے رہے۔ جب کوئی خوش نصیب ایمان قبول کر لیتا تھا، اس کو اس وقت تک نازل ہونے والی آیتیں یاد کروائی جاتی تھی، نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کے لیے ایک پرانے صحابی حضرت ارقم بن ابی ارقم کا مکان ایک مرکز کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، کیونکہ صفا کی چوٹی پر وہ رہتے تھے جہاں سب کے لیے پہنچنا آسان تھا، اور ان کے مکان میں کشادہ جگہ بھی تھی جہاں سب کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ سیر الصحابہ جلد 2 صفحہ 242۔ قریش کو سرسری خبر۔ 3 سال تک یہ کام مخفی طور پر کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ 3 سال تک مکہ کے لوگوں کو بالکل ہی علم نہیں ہوا، ایسی بات نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو بطور خاص قریش کو اس محنت اور کوشش کا کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا، اور وہ لوگوں کے مسلمان ہونے کو بھی سنتے رہتے تھے، مگر اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے وقت پر اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں، جیسا کہ عمرو بن نفیل اور امیہ ابن ابی سلط وغیرہ کا نام تاریخ میں آتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بھی کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس محنت اور تبلیغ سے
کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کی۔ گنتی کے چند واقعات مار پیٹ کے بھی پیش آئے، جیسے کہ پیچھے حضرت خالد بن سعید کا واقعہ گزر چکا ہے۔ ہاں، اس سے ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس کے بارے میں اکثر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ 40 افراد کے آس پاس تھے۔ ابن ہشام نے 40 لوگوں کے نام بھی بیان کیے ہیں۔ اعلانیہ دعوت اور اعلانیہ اس بات کا اظہار۔ اس طرح 3 سال خفیہ تبلیغ کے بعد سورہ شعراء آیت 214 میں اللہ تعالیٰ کا صاف حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے۔ اس حکم کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بنی ہاشم اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کے لیے سب کو بلا لیا، جس میں تقریباً 40-45 آدمی شریک ہوئے۔ سب نے بڑے شوق سے کھانا تناول کیا، لیکن کھانے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے ایسا ماحول بنا دیا کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، یہ آپ کے چچا اور دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ اس طرح کی بات مت کہو جس سے پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے۔ ہمیں سب سے جھگڑنے کی ہمت نہیں ہے، اگر آپ ایسی بات کریں گے تو ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور سب سے پہلے مجھے حق ہے کہ میں آپ کو ایسی بات کرنے سے روک دوں۔ اگر آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے تو سارے قریش اور دوسرے قبائل ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ اپنے خاندان کی مصیبت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس طرح اس موقع پر ابو لہب نے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا، یہاں تک کہ ساری مجلس اٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری مرتبہ دعوت کا انتظام کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے پھر انتظام کر کے بنو ہاشم اور کچھ دوسرے لوگوں کو بلایا۔ اس مرتبہ بھی بہت سے لوگ شریک ہوئے، جن میں حضرت عباس، حضرت حمزہ وغیرہ خاندان کے مشہور لوگ بھی موجود تھے۔ کھانے کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس مرتبہ پھر ابو لہب نے بٹھانے کی کوشش کی، مگر ابو طالب نے کہا، بھائی بات تو کرنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، قسم بخدا میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم ضرور موت کے بعد ایسے اٹھو گے جیسے کوئی سو کر اٹھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی یا جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا، میں تمہارے لیے دین و دنیا کی کامیابی والی چیز لے کر آیا ہوں، اب بتاؤ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ بات سنتے ہی سب کو سانپ سونگ گیا، سارے چپ چاپ رہ گئے۔ ابو طالب نے حوصلہ افزائی کی باتیں کی، مگر آخر میں کہا، میں آپ کی حفاظت تو کرتا رہوں گا، لیکن میرا دل عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچانک ایک کونے میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عجیب بات ارشاد فرمایا، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میری آنکھوں میں درد ہے اور ٹانگیں بھی پتلی دبلی ہیں، مگر میں ضرور آپ کا اس معاملے میں ساتھ دوں گا۔ اس بات پر مجلس برخاست ہو گئی، لیکن سب لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ 12-13 سالہ لڑکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر دنیا کی قسمت بدل دیں گے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 278۔ آج کی اس مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔